ویسے اب یہ جو اسٹیرائڈ ہیں یہ عام طور پر یہ بھی بہت بڑا الزام ہے خاص طور پر حکیموں پر بھی کہ جو اسٹیرائڈ استعمال کرواتے ہیں حکیم اوور ڈوز میں اسٹیرائڈ استعمال کراتے ہیں. تو تھوڑا سا پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اسٹیرائڈ ہیں کیا بیسیکلی؟ اسٹیرائڈ اصل میں ہماری باڈی کے اندر نارمل بھی بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں گلوکوکارٹیکائڈز بھی آتے ہیں, منرلوکارٹیکائڈز بھی آتے ہیں, اور اس کا لیول گلوکوز کا لیول اور منرلز کا لیول بیلنس کرنا یہ ان کا فنکشن ہوتا ہے. جو میڈیکیشنز میں اسٹیرائڈ جو یوز کیے جاتے ہیں ان کا اصل میں جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری, اینٹی الرجک اور جو ہے وہ خاص طور پہ یہ امیونو سپریسنٹس ہوتے ہیں, یعنی یہ آپ کی قوت مدافعت کو کم کرتے ہیں. اس لیے خاص طور پر ایسی بیماریاں جو آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں آپ کی قوت مدافعت ہی آپ کی بیماری کے اوپر, آپ کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتی ہے اور آپ کی بیماری کی وجہ بنتی ہے, تو اس ایسی ڈیزیز کے اندر خاص طور پہ جو ہے وہ اسٹیرائڈ استعمال کروائے جاتے ہیں ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کے اندر. اب جیسے حکماء کے اوپر یہ بلیم لگا دیا جاتا ہے جی کہ یہ اسٹیرائڈ یوز کرتے ہیں, تو وہ لگانے والا بھی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے نان سینس ہے کہ اس کو اتنی بھی سینس نہیں ہے, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ حکیم جو ہے وہ اتنے بھی سینسیبل نہیں ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے کس ڈس آرڈر کے اندر جو ہے وہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی طرف آنا بھی ہے تو کس صورت میں آنا ہے. تو ایسا نہیں ہے. جتنے بھی حکماء ہیں, جتنے بھی پریکٹیشنر ہیں, وہ اپنی میڈیسن کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ادویات بناتے ہیں اور اس کو استعمال کرواتے ہیں, اور بہت ساری ایسی نیچرل ہربز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ نیچرل اسٹیرائڈ موجود ہیں اور ہمیں ان آرٹیفیشل اسٹیرائڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی کہ جو حکیم استعمال کراتے ہیں وہ بیسیکلی اسٹیرائڈ کے طور پر یوز نہیں کرواتے, وہ جو اپنی میڈیسن ہے اس کے اندر قدرتی طور پر اگر اسٹیرائڈ پائے جاتے ہیں تو وہ ایک نیچرل کمپاؤنڈز ہیں, نیچرل کمپاؤنڈز ہیں اور وہ قدرتی اسٹیرائڈ ہیں, اور اس کا اس طرح سے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ بھی نہیں آتے. تو یہاں جو کہ یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل کسی کو میدے کا بھی جو ہے نا وہ دوائی ہے تو اس میں اسٹیرائڈ ہے, بھئی میدے پہ جا کے اسٹیرائڈ نے کیا اثر کر دینا ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی بنانے والا اس کو اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ ہر دوائی کے اندر ہی جو ہے وہ, یہاں تو کوئی ایسا بیماری کسی ایک یا دو کے ساتھ آپ منسوب کر دیں تو کوئی بات سمجھ بھی آئے ہمیں. اب ہر بیماری کے اندر ہی جو ہے یہ منسوخ کر دیں کہ ہر دوائی میں تعصب کی بنا پر اگر جس حکیم کی دوائی نے انسٹنٹ ریلیف دیا نا تو اس پہ پہلا شک کا ایک کویسچن مارک دیتے ہیں, یہ اس میں لازمی کوئی اسٹیرائڈ ہوگا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ پیٹ درد کی دوائی ہے, وہ میدے کی دوائی ہے, وہ کسی بھی چیز کی دوائی ہے تو کہ اس میں لازمی اسٹیرائڈ پایا ہوئے گا. تو یہ جو ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے, جھوٹ اتنا بولنے کے سچ لگنے لگ جائے, تو یہ بیسیکلی یہ بات ہوگی ہوئی ہے. تو ہم آگے بڑھاتے ہیں معاملے کو, بات کو. بالکل ہمارے ناظرین آج پوری جو ہے نا جو اویئرنیس کا جو معاملہ ہے اب وہ نہیں رہا کہ کسی نے کہہ دیا کہ یہ کشتہ اور اسٹیرائڈ حکیم نے دیا ہوگا اس لیے خرابی ہوئی ہے. تو لوگ اب جانتے ہیں کہ اسٹیرائڈ کے ہیں اور کشتے کے ہیں, اور جو مارکیٹ میں کیلشیم کے نام پر, وائٹامن ڈی کے نام پر دیے جا رہے ہیں وہ بھی کشتے ہی ہیں, اور اگر وہ فائدہ مند ہے تو پھر حکیم کے دیے ہوئے کیسے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. یہ تو اپنی جگہ بات. ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ جب اس پہ بات ہوتی ہے نا, جب آپ کسی سے اس پہ ڈسکشن کریں گے تو وہ کہیں گے جی پروسیسنگ کا فرق ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنے نینو پارٹیکلز ہوتے ہیں کہ وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیتے. کو اصل میں ان کو یہ نہیں پتا کہ کشتہ جات کس پروسیسنگ سے بنتے ہیں. اس میں بھی ہم ہمیشہ جو ہے وہ نینو پارٹیکلز کی طرف ہی جاتے ہیں جو کہ باڈی کے لیے ڈینجرس نہ ہو, جہاں ممکن ہے کہ ہماری پروسیسنگ جو ہے ان سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بہتر ہو اور وہ جو ہے وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ان سے کہیں زیادہ جو ہے وہ